بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی آمد کی خوشیاں یا رسول اللہ، آپ کی آمد کی خوشیاں یا رسول اللہ، سج گئی ہیں ساری گلیاں یا رسول اللہ، سج گئی ہیں ساری گلیاں یا رسول اللہ۔ مہمان نعت گوئی تشریف فرمائے، نعت گو لوگ بیٹھے ہیں۔ اتنا طے ہے کہ یہ جتنا نبی کی حمد، نبی کی تعریف کریں گے، اتنا ہی نبی کے خالق کی بات ہوگی۔ سبحان اللہ جی، بابرکت و ذات، بلند و ذات، سبحان اللہ جی۔ اسرا بعبدہ، جس نے رات کی سیر کروائی۔ دن کی سیر کو اسرا نہیں کہتے۔ دن میں جب سفر ہوتا ہے تو اسے سفر کہتے ہیں، اور جب رات میں سفر ہوتا ہے تو اسے اسرا کہتے ہیں۔ اچھا، ویسے بھی راز کی باتیں رات میں ہی ہوتی ہیں۔ کوئی توجہ نہیں کر رہے آپ، صلوات پڑھنا محمد والا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ البتہ خبردار، عشق حقیقی والے لوگ عشق مجازی کی بھٹکے ہوئے اور نشیب اور گڑھوں پر اور خاردار رستوں پر چلنے والے نہیں ہوتے۔ میری بات اگر روشن نہیں ہے تو دوبارہ کہتا ہوں، عشق حقیقی کا راہی عشق مجازی کی توہمات میں نہیں پڑتا۔ جسے محمد سے عشق ہو وہ کسی چمڑی پر عشق نہیں کرتا۔ غور کر رہے ہیں حضرات؟ میں جب بات کریں گے کہ رات میں راز کی باتیں ہوتی ہیں تو کسی توہمات کا شکار کوئی نہ ہوگا۔ یہ وہ راز کی باتیں جو رات میں ہمارے یہاں کی جا رہی ہیں، وہ راز کی باتیں نہیں ہیں، وہ شیطنت ہے۔ نماز شب پڑھی جاتی ہے رات میں، یہ نماز شب پڑھی جاتی ہے رات میں۔ اللہ نے اگر راز کی گفتگو کے لیے بلایا بھی ہے تو وہ رات میں بلایا ہے، لہذا نماز شب جیسی نماز کوئی نہیں ہے جو دن میں پڑھی جاتی ہو۔ سبحان اللہ جی، اسرا بعبدہ، جس نے سیر کروائی، رات کی سیر کروائی۔ اسرا کسے؟ اپنے عبد کو۔ اچھا، پہلے یہ عبد ہے بعد میں سیر ہو رہی ہے، یا پہلے سیر ہے پھر عبد ہے؟ غور کر رہے ہیں نا آپ؟ یہ پہلے عبد ہے نا، تبھی تو سیر ہو رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی اپنے آپ کو اتنا اللہ کے آگے جھکائے کہ اللہ اس کے سر کو اتنا بلند کرے کہ معراج پر آ جائے۔ عبدیت پہلے ہے، معراج بعد میں ہے۔ پہلے طے ہے کہ یہ عبد الہی ہے، اور عبدیت کا کمال یہ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، عبدیت کا کمال یہ ہے کہ اللہ دنیا کے ہر فرد سے چاہتا ہے کہ وہ بستر چھوڑ کر مصلی پہ آ جائے۔ ایک کو حکم ہے کہ بستر چھوڑو مصلی پر آ جاؤ، لیکن سرکار کی عبدیت کا مقام یہ ہے کہ نبی سے اللہ کہتا ہے کہ مصلی چھوڑو بستر پہ چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قم اللیل الا قلیلا، صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ جس نے اپنے آپ کو رات کا سفر کروایا، سبحان اللہ، جس نے اپنے آپ کو رات کا سفر کروایا، سبحان اللہ جی، اسرا بعبدہ۔ پھر لیلاً کہہ کر تاکید کر دی، ورنہ اسرا کے اندر لیل پوشیدہ ہے۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہو، اگر کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو کہ یہ اسرا کسے کہتے ہیں، تو ہم لیل بھی کہہ دیتے ہیں، تاکہ بات روشن ہو جائے، بات پختہ رہے کہ یہ سفر رات کا سفر ہے، لیلاً رات میں سفر کیا ہے۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله،
ہم نے اپنے حبیب کو مسجد اقصی تک پہنچایا. یہ مسجد اقصی یہ بیت المقدس والی مسجد نہیں ہے، یعنی مکے سے فلسطین نہیں لے کے گئے. معراج مکے سے فلسطین کو نہیں کہتے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور کر رہے ہیں آپ تھوڑا سا ہاں ہوں رکھیے میرے ساتھ، دیر تو نہیں ہوئی نا زیادہ. معراج کا سفر مکے سے فلسطین کا سفر نہیں ہے جی، بلکہ مسجد الحرام سے. اللہ اکبر. یہ منزل مقصود نہیں ہے، چراغ راہ ہے. یہ فلسطین کی مسجد، یہ بیت المقدس، یہ منزل نہیں ہے نبی کی. اور یہ والی مسجد اقصی نہیں ہے جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں. یہاں تک کا معراج نہیں ہو رہی، یہاں تک کی معراج نہیں ہے، بلکہ مسجد اقصی جی اقصی کہتے ہیں اقصی المدینہ جی، دور علاقہ. سبحان اللہ. جو دنیا کے لیے دور ہو وہ پیغمبر کے ایک قدم پر ہے. تو مجھے کہنا نا نبی کی مدحت اور شان میں کچھ میں سوچنا چاہ رہا ہوں، ایک قدم پر ہے مسجد اقصی. الذی بارکنا حولہ، جس کا ماحول ہی مبارک ہے. اچھا، ماحول کو مبارک بنانا بھی گویا کار دعوت موضوع ہے، ماحول کو مبارک بنانا. اب ان لوگوں سے ہم کیا کہیں کہ جو محفل میلاد پر تنقید کرتے ہیں، انہیں کیا پتا کہ ماحول کو مبارک بنانا کسے کہا جاتا ہے. یہ محفل میلاد کا انعقاد، یہ نعت گوئی کا اہتمام، یہ نعت فہمی اور نعت کی سماعت کا اہتمام، یہ منقبت خوانی اور مدحت گزاری کا اہتمام، یہ ماحول کو مبارک بنانے کی بات ہے. اچھا، مبارک برکت سے ہے نا بھائی، برکت کے خاندان سے ہے نا مبارک. اور برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز میں اگر برکت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ختم نہیں ہو رہی. یہی بات ہے، بہت سامنے کی بات ہے. برکت یعنی جس چیز میں برکت آ جاتی ہے یعنی وہ چیز ختم نہیں ہو رہی. بھائی بڑی برکت ہے، تنخواہ میں بڑی برکت ہے. دنیا تو 1 لاکھ روپے کی تنخواہ کے اوپر بھی گزارا نہیں کر پاتی، یہ 10,000 میں بھی برکت رکھتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی کا مطالبہ نوٹ نہیں ہے، زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے برکت کا. کسی کی زندگی میں لاکھوں روپے میں بھی برکت نہیں ہے، کسی کے ہاں 5 روپے میں بھی برکت ہے. کسی نے سال ہائے سال زندگی گزاری ہے مگر آج وہ تاریخ میں گم ہے. اور کتنے ہی کم لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے چند سال زندگی گزاری اور آج تک وہ ہمارے اوپر حاکم ہے. تاریخ میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کی زندگیوں کی برکتیں آج تک محسوس کی جا سکتی ہیں. دیکھیے جملہ میں آپ کی مجلسی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. شہرت اور ہے، عزت اور ہے. تھک کے سن رہے ہیں آپ لوگ، بول نہیں رہے میرے ساتھ. شہرت اور ہے، عزت اور ہے. ہر شہرت عزت نہیں ہے. خبردار کسی کو مشہور دیکھ کر یہ مت سمجھیے گا کہ یہ صاحب عزت بھی ہے. کر رہے ہیں شیخ انصاری لکھ رہے ہیں مقاصد کے اندر، لوگ رب شہرت لا اصل لہا، کتنی ہی شہرتیں ہیں جن کی کوئی اصل ہی نہیں ہے. بے بنیاد باتوں پر شہرت، کوئی بات ہی نہیں ہے جس پہ مشہور ہو گئے، بس ہو گئے، مشہور ہو گئے. مشہور ہونا کمال نہیں ہے، صاحب عزت ہونا کمال ہے. عزیزان گرامی دیکھ لیجئے، مشاہیر کی تعداد تو بڑی لمبی ہے مگر صاحبان عزت تو پنجتن کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں گا. صلوات پڑھیں محمد. اور کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماحول کو بابرکت بنانے کی ضرورت ہے. اور ماحول بابرکت بہت ساری چند جملے سن لیجئے جوانوں کی تربیت کے حوالے سے. ماحول کو بابرکت بنانا میرا اور آپ کا سب کا کام ہے. غور فرمائیں گے، اگر روڈ کے اوپر کوئی بے حیائی پھیلانے والا ہے تو وہ برکت اٹھا رہا ہے، وہ معاشرے سے برکت کو اٹھا رہا ہے. لہذا جتنا اس کا حق ہے اس روڈ پر بے حیائی پھیلانے کا، اتنا میرا بھی حق ہے بے حیائی روکنے کا. اگر ماحول کو کوئی خراب کر رہا ہو، اگر ماحول سے برکت کو کوئی اٹھا رہا ہو
تو پھر میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ میں برکت کو بحال کروں. سکون، چین، اطمینان. معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں جن معاشرے میں برکت نہ ہو. برکت کا نہ ہونا ہی تباہی ہے. بھائی لعنت کوئی بم نہیں ہے. غور کر رہے ہیں؟ یہ جو اللہ قرآن مجید میں 10 آیات کے اندر قرآن کی آیات موجود ہیں جو اللہ لعنت بھیجتا ہے، اللہ فلاں پہ لعنت بھیجتا ہے، اللہ فلاں پہ لعنت بھیجتا ہے. اور آپ بھی بہت واضح طور پر اللہ کی لعنتوں کا ذکر کیا کریں، اپنی لعنت کا ذکر مت کیا کریں. اور کر رہے ہیں؟ کسی الجھن میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ قرآن مجید میں ظالموں پہ لعنت بھیج رہا ہے، تو بس جو ظالم ہوگا اس پہ لعنت جائے گی. جس نے ظلم کیا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. لعنت کا مطلب توجہ ہے، لعنت کا مطلب کوئی بم، کوئی دھماکہ، کوئی فائرنگ، کوئی دہشت گردی نہیں ہے. لعنت کا مطلب ہے عدم برکت. جس کی زندگی سے برکت اڑ جائے یعنی اس کی زندگی پہ لعنت آئے. اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، کوئی بتائے کہ یزید کی قبر کہاں ہے اور ہم بتاتے ہیں کہ حسین کی قبر کہاں ہے. اسے لعنت کہتے ہیں، اسے برکت کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سبحان اللہ. میں بھی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، مجھے آپ کی توجہات اس سے بہتر چاہیے. بسم اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ. ماحول کو بابرکت بنانے کی ضرورت ہے. ماحول اگر بابرکت ہو جائے تو مجھے چاہوں گا، بسم اللہ. ماحول اگر بابرکت ہو جائے تو پھر معاشرہ تباہی سے بچ جاتا ہے. کیا ہوا تھا میدان مباہلے میں؟ میدان مباہلہ میں جی جھوٹوں پہ لعنت کی بات ہے نا، جھوٹوں پہ لعنت کی بات ہے نا. یعنی ان کی زندگی سے برکت ہٹا لو. اچھا تھے وہ جھوٹے مگر اتنا جانتے تھے کہ ان کی لعنت نہیں لیں گے. انہیں پتا تھا کہ اگر یہ لعنت کریں گے تو وجود ہی نہیں رہے گا. شاید ایک سبب اس وقت کے نصارہ کا، اس وقت کے مسیحیوں کا یہ فیصلہ کہ ہم اہل بیت کی لعنت نہ لیں. وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو کہے نا کہ اپنی جگہ سے ہٹ جا، اور کر رہے ہیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. تو جب اتنا مضبوط وجود ہٹ سکتا ہے تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم برباد ہو جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے. ان کی ہمیں لعنت نہیں لینی. شاید ایک یہ ادب اہل بیت کا تھا جس کی وجہ سے اللہ اس قبیلے کو بچائے گا. اور وہ کیسے بچائے گا کہ جنہیں یہ اپنا سربراہ مانتے ہیں وہ حسین کے پوتے کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور کر رہے ہیں اور فرمائے نا آپ حضرات، یہ مسیحی تباہ ہو جاتے، برباد ہو جاتے، ختم ہو جاتے. انہوں نے ادب کیا، احترام کیا، جس کا ایک تحفہ ہے یہ. غور کر رہے ہیں، یہ ایک تحفہ دے رہا ہے اللہ. تم نے پنجتن کا احترام کیا، ہم تمہیں مٹنے نہیں دیں گے. تم جسے اپنا نبی مانتے ہو وہ تمہارا نبی آئے گا، اس حسین کے 90 پوتے کے پیچھے نماز پڑھے گا. اور اس طرح سے تم محفوظ رہ جاؤ گے. اچھا دنیا میں تعداد بھی ان کی زیادہ ہے، اور جن کی تعداد زیادہ ہے حکومتیں بھی ان کے پاس ہیں، بڑی بڑی طاقتیں بھی ان کے پاس ہیں. شاید ایٹمی صلاحیتیں، دنیا کی ظاہری اور دکھائی دینے والی طاقتیں ان کے پاس موجود ہیں. لہٰذا یہ ساری طاقتیں حضرت عیسیٰ کے حوالے ہوں گی اور حضرت عیسیٰ اپنے آپ کو امام کے حوالے کر دیں گے. ظہور امام کے لیے صلوات عطیہ کریں گے. تو عزیزو ماحول کو بابرکت بنانے کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ جن لوگوں نے صاحبان برکت سے اپنا تعلق جوڑا ہے ان کی زندگیوں میں برکت ہے. عجیب بات ہے کہ جتنی تیزی سے ہمیں مارا جا رہا ہے، جتنی تیزی سے ہمارے ساتھ زیادتیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اتنا ہی ہماری تعداد میں اضافہ ہے. اتنا ہی ہماری تعداد میں. اب یہ کل جو آپ کے حیدرآباد میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس کی تفتیش و تحقیق کیا ہے.
اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے، لیکن ایک دہشت گردی کا ایک عنوان دیا گیا ہے کہ ایک دہشت گردی کو ہونے جا رہی تھی، کچھ ہو رہا تھا. تو ہم تو بہت بار کہہ چکے ہیں، ایک بار اور سن لو کہ ہم تو ان تمام چیزوں اس کو اپنے گلے لگانے والے لوگ ہیں. واہ واہ واہ، بے شک، ہم تو مصیبتوں کو ڈھونڈنے والے لوگ ہیں. بے شک، واہ واہ، ہمیں مصیبت نہیں ڈھونڈتی ہے، ہم مصیبت کو ڈھونڈتے ہیں. حسین کو کربلا نے نہیں ڈھونڈا تھا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، میرے مولا نے کربلا کو ڈھونڈا تھا. صلوات پڑھیں عظمت حسین ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مصیبتیں مول لینے والے اور ہوتے ہیں، بے شک، اور جو موت کو مار دیتے ہوں پھر انہیں موت نہیں آتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لہذا اس قبیلے کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. یہ جو قبیلہ بیٹھا ہے نا، اس وقت محفلیں کر رہا ہے، مجلسیں کر رہا ہے، یہ سنی شیعہ. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے حنفی، مالکی، شافعی، جعفری، سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی اللہ نے نہیں بنائے. واہ 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 واہ، غور کر رہے ہیں؟ واہ واہ، اللہ نے دیوبندی، بریلوی، جعفری، شیعہ، سنی اللہ نے نہیں بنائے. اللہ نے بنائے ہیں دو ہی فرقے، حسینیت اور یزیدیت. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اور یہ حسینیت اور یزیدیت سن 61 ہجری کے بعد نہیں بنے. علامہ اقبال کہتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تصور اگر ہے فرقوں کا یا گروہوں کا یا تصورات کا یا آئیڈیالوجی کا، تو وہی دو ہی چیزیں ہیں، حسینیت اور یزیدیت. یہ فرعون نہیں تھا، یہ یزید تھا. یہ موسیٰ نہیں تھے، یہ حسین تھے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. یہ حضرت آدم مقام شبیری پر فائز ایک شخصیت ہے. بے شک، بے شک. ممبر تو سالم رہا نا، کبھی کوئی آ کر بیٹھا، کبھی کوئی آ کر بیٹھا. اگر کوئی وجود اتنا پختہ ہو کہ اس کا وجود ہی منصب ہو جائے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جو اس وجود سے اپنے آپ کو جوڑ لے گا وہ صاحب منصب ہو جائے گا. تو برکت کی ضرورت ہے. برکت کیسے آئے گی؟ عزیزان گرامی غور فرمائیں گے. عدم برکت یعنی لعنت، برکت یعنی صلوات. سبحان اللہ. اور کہہ رہے ہیں برکت یعنی صلوات. آج دنیا کا کوئی کونا، کوئی لمحہ بتائیں جو نبی اور آل نبی پہ صلوات نہ ہوتی ہو. سبحان اللہ، کوئی ایک لمحہ خالی نہیں ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ ہر آن مغرب ہو رہی ہے، ہر آن مشرق ہو رہی ہے. واہ واہ واہ، ہر لمحے میں مغرب مشرق، مشرق مغرب. ایک لمحہ بھی خالی نہیں ہے. ایک لمحہ، ایک ثانیہ، ایک سیکنڈ سبحان اللہ. مغرب اور مشرق سے خالی نہیں ہے. مغارب اور مشارق کا مفہوم یہی ہے. اور جیسے ہی مغرب ہوتی ہے ایسے ہی نماز ہوتی ہے، اور نماز ہوتی نہیں ہے جب تک کہ نبی اور آل نبی پہ صلوات نہ ہو. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. مسلسل اللہ کی عبادت کے ساتھ اس گھرانے پر صلوات ہے. الذی بارکنا حولا، جسے ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے جسے ہم نے، جس ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے. جی لنریہ من آیاتنا، ہم نے اس لیے بلایا تاکہ ہم انہیں دکھائیں اپنی آیات میں سے. من ہے من بیانیہ. مولانا تشریف فرمائے، حیدر عباس صاحب اور علماء کرام تشریف فرمائے، خطیب شہر ہیں. جی ہم ساری آیات نہیں دکھائیں گے. سورہ النجم کے اندر کل قدمگاہ پر بات نہیں ہو پائی پوری. سورہ النجم میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے لقد راء من آیات ربہ الکبریٰ. ہم نے معراج پر لقد راء، بتحقیق نبی نے دیکھا، من آیات ربہ، اپنے رب کی آیات میں سے ایک سب سے بڑی کبریٰ آیت کو. سورہ نجم ملائی اور سورہ اسراء ملائی ہے. اس میں کہا جا رہا ہے لنریہ من آیاتنا، ہم اس لیے لے جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی آیات دکھائیں.
سورہ نجم میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے سب سے بڑی ایک آیت بھی ایک، اور وہ بھی کبرا، اکبر نہیں، کبرا بھی ہے تو مؤنث ہے، ایک بی ہم نے دکھائی ہے۔ اللہ نے معراج پر نبی کو سب سے بڑا تحفہ دیا ہے، اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ بھائی یہ جو آخر میں لوگ بیٹھے ہوئے میری بات سن رہے ہیں، بڑی عنایت، وہاں سے بھی کوئی صلوات اور درود کا اعلان ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ وہ کلاس نہیں ہے جو آگے بیٹھا ہوا ہو وہ سمجھدار ہو، اگرچہ اس وقت ایسا ہی ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو آگے بیٹھنے والا ہے وہ زیادہ سمجھدار ہے جو پیچھے بیٹھنے والا ہے، نہیں، یہ کچھ اور بھی وجہ ہے۔ تو وہ جو ہے نا بڑے محترم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہی سمجھیں، اللہ کرے، اور کوئی میرے اوپر کوئی میری ایف آئی آر نہ کر جائے کہیں۔ اور فرمانے توجہ ہے نا بتاتی ہے، بات آگے بڑھے۔ کیوں معراج پر بلایا گیا ہے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی آیات کو دکھائیں۔ اور آیت کون سی ہے؟ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، سب سے بڑی آیت۔ لہذا معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے معراج پر نبی کو بلایا ہی اس لیے ہے کہ فاطمہ دیں۔ دیکھیں دو چیزیں پروردگار عالم نے معراج پر اپنے حبیب کو دیے ہیں، ایک سورہ الحمد اور ایک فاطمہ زینب۔ اور سورہ الحمد مکمل قرآن کے برابر ہے، پورا قرآن ایک طرف ہے، سورہ الحمد ایک طرف ہے، پورا قرآن ایک طرف ہے۔ اللہ نے دو کلام نازل کیے ہیں اپنے حبیب پر، سورہ الحمد علیحدہ، پورا قرآن علیحدہ۔ لہذا آپ دیکھیے پہلے سپارے کا پہلا سورہ سورہ الحمد نہیں ہے، پہلے سپارے کا پہلا سورہ سورہ الحمد نہیں ہے، سورہ بقرہ ہے، الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے نا پہلا سپارہ۔ تھوڑا سا بولیے، میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو روکیے۔ پہلا سورہ جو نازل ہو، پہلا سورہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کون سا ہے؟ الف لام میم ہے نا، سورہ بقرہ ہے نا، تو یہ سورہ الحمد کہاں ہے پھر؟ کون سے سپارے میں؟ بولیے، تھوڑا ہاں ہو کیجئے، سورہ الحمد کون سے سپارے میں ہے؟ یہ پہلے سپارے میں نہیں ہے، 30 سپارے ایک طرف، سورہ الحمد ایک طرف۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اتنی اہمیت کا سورہ ہے۔ اللہ نے معراج پر اپنے حبیب کو جو تحفہ دیا ہے، توجہ ہے، سورہ الحمد کی صورت میں دیا ہے، اور معراج پر فاطمہ زہرا کی صورت میں۔ سبحان اللہ۔ اور جملہ مجھے کہنے دیجئے کہ سورہ الحمد شروع نہیں ہوتا مگر بسم اللہ سے، اور بسم اللہ کا کوئی مطلب نہیں ہے جب تک کہ بے نہ ہو، اور بے کا کوئی مطلب نہیں ہے جب تک کہ نقطہ نہ ہو، اور نقطے کو سمجھنا ہے تو علی کو سمجھنا ہوگا، انا نقطہ تحت الباء۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کسی کی دل خراشی نہ ہو۔ دل خراشی نہ ہو۔ ایک طبقہ ہے جو بسم اللہ کے بغیر نماز پڑھتا ہے، ایک طبقہ ہے جو بغیر بسم اللہ کی نماز پڑھتا ہے۔ سمجھے بغیر بسم اللہ کی کیسے نماز پڑھی جائے گی بھائی؟ کیوں پتہ ہے کیوں ہوا یہ مولا علی کی دشمنی ہے، کیونکہ سارے صحابہ کرام کو ناراض تو نہیں ہو رہے نا، کیونکہ سارے صحابہ کرام کو روایات پڑھ رہا ہوں، احادیث پڑھ رہا ہوں آپ سے، اہل سنت کے بڑے مفسروں نے اس بات کو لکھا ہے، کیونکہ سارے صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علی سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور لطیف آباد کے خمسے میں کچھ بات ہوئی ہے، لیکن یہ بات نہیں ہو پائی، ایک جملہ سن لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا علی سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا جب شام کا حاکم مدینے میں نماز آیا اور اس نے نماز کی امامت کی تو اس نے بغیر بسم اللہ کے سورہ شروع کر دیا، تو لوگوں نے نماز کے درمیان ہی آوازیں دینا شروع کر دی،
اور جیسے نماز مکمل ہوئی تو ایک شخص نے آگے بڑھ کر کہا کہ آپ میری گردن اڑا دیجئے، لیکن ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ آپ نماز کو تبدیل کر دیں۔ آپ حاکم ضرور ہیں، آپ بادشاہ بہت بڑے ہیں، مگر ہم آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ آپ نماز کو تبدیل کر دیں۔ اور جملہ ایک نے آواز دے کر کہا، یا امیر ہل سرقت ام نسیت، تم نے نماز تم سے بھول گئی ہے، نماز تم نے چوری کر لی، نماز میں سے کچھ چوری کر لیا تم نے نماز میں سے کچھ کم کر دیا۔ جی بسم اللہ، جناب فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ بسم اللہ نہ پڑھنے کا ایک سبب علی سے دوری ہے۔ بسم اللہ کا کوئی مطلب، بسم اللہ نہ ہو تو قرآن کا آیات کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور میں نقطہ ہوں، جی بے کا نقطہ کیوں نہیں ہے، جیم کا نقطہ کیوں نہیں ہے، تا کا نقطہ کیوں نہیں ہے، بے کا نقطہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بے سے بسم اللہ ہے۔ تو وہاں سورہ الحمد دیا گیا نبی مکرم کو معراج کے اوپر، اور پھر آیت اللہ دستغیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو، اللہ نے اپنے نبی کو جو خطاب دیا ہے وہ دیا ہے حبیب کا خطاب۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنے نبی کو حبیب کا خطاب معراج پر دیا، جسے علامہ نقل فرماتے ہیں کہ یہ کوئی کمال نہیں ہے، وہ عاشق ہے، یہ معشوق ہے، یہ گفتگو ہے، کبھی حبیب پکاریں گے کبھی رسول پکارا جائیں گے۔ یہ حبیب کہہ کر اگر اللہ نے معراج پر اپنے نبی سے بات کی ہے تو یہ نبی کے لیے کوئی اعزاز نہیں ہے۔ علامہ نقل بڑا حسین جملہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو، قل ان سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ نقل صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محمد کی اتباع کرنے لگے تو وہ حبیب خدا ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں یہ سنی شیعہ، حال کے نوکر ہیں دونوں عاشقان مصطفیٰ، بانٹتے ہیں دونوں خوشیاں یا رسول اللہ۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔